وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ بدر سب لوگ جانتے ہیں، جنگ بدر جو مسلمان اور کفار کے درمیان سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی، وہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، بڑی جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی جنگ بدر کا ذکر کر رہا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 8 تلواریں، 6 ذرے، 2 گھوڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تو اللہ سے ڈرو، کہیں تم شکر گزار ہو۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ایسے وقت میں مدد کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ تو جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا تھا۔ 3000 فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ملی تھی۔ اے غزوہ احد کے غازیوں، تم اس غزوے میں منافقین کے دھوکہ دے جانے سے اور اپنی غلطی کی بنا پر اپنے قدم اکھڑ جانے سے بدل نہ ہو جاؤ، کیونکہ جنگ احد میں تھوڑا نقصان پہنچ گیا مسلمانوں کو۔ منافقین 300 چلے گئے تھے 1000 میں سے، تو 700 ہی مسلمان بچے تھے، اور 700 مسلمانوں میں بھی پھر جو ہے لڑائی ہوئی، تو تھوڑی سی غلطی کی بنا پر جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اس درے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہاڑ کا ایک جگہ تھی خالی، وہاں پر اللہ کے رسول نے تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ یہیں کھڑے رہنا، لڑائی کا کوئی بھی انجام ہو یہاں سے مت ہٹنا۔ سرکار نے منع فرما دیا تھا، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی دیر میں ان 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کو جو ہے ہرا دیا تھا، اور 3000 کافر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جب ان تیر اندازوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جیت گئے تو انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی، کہا کہ اب تو جیت گئے مسلمان، لڑائی ختم ہو گئی، اب یہاں کھڑا رہنا بیکار ہے۔ حالانکہ جو کمانڈر تھے انہوں نے منع کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ لڑائی کا کوئی بھی انجام ہو تم یہیں رہنا، تو جب تک سرکار آ کر خود نہ ہٹائیں اس جگہ سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اور صحابہ نے کہا نہیں، یہ مطلب تھوڑی تھا، مطلب یہ تھا کہ اس وقت لڑائی کا کچھ بھی انجام ہو، جب جنگ ہو رہی ہے اس وقت مت ہٹنا، اب تو ختم ہو گئی لڑائی، اب رکنے کا کیا معنی۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سوچ کر، اور صحابہ اکرام وہاں سے ہٹ گئے، تو کمانڈر جو تھے وہ رہ گئے، ان کے ساتھ میں 6-7 لوگ اور رہ گئے۔ خالد بن ولید جو کفار کی فوج میں تھے، بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ارے وہ درہ خالی ہو گیا ہے، تو انہوں نے اسی درے سے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر فوج لے کر۔ اب مسلمان پیچھے سے ایک دم اچانک حملہ ہوا، حالانکہ مسلمان اس وقت مال غنیمت بٹولنے میں لگے ہوئے تھے، تو وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ادھر جو آگے کافر بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا ارے پیچھے سے ہمارے آدمیوں نے حملہ کر دیا، تو وہ بھی واپس لوٹ پڑے۔ اب مسلمان بیچ میں گھر گئے اور دونوں طرف سے
کافروں نے گھیر لیا، اس طرح مسلمانوں کو یہ تھوڑی سی جو ہے یہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تم گھبراؤ مت، اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس تم ثابت قدم رہو، اپنے رسول کی مانو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو، باقی تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس جگہ سے نہ ہٹتے، اپنے نبی کے کہنے پر عمل کرتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو آج بھی جو ہے ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں صرف اللہ و رسول کے فرمان پر چلنے کی ضرورت ہے نہیں؟ ہمیں جو ہے مسجد بھرو آندولن چلانا پڑے گا، جیل بھرو آندولن بھی چل رہا ہے، لیکن ہمیں ساتھ میں مسجد بھرو آندولن چلانا پڑے گا۔ جب مسجد بھرو آندولن چلے گا اور ہماری مساجدیں بھر جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہماری مسجدیں کتنی تکالیف ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، مسجدیں پھر بھی خالی ہیں۔ مسلمان کہاں اللہ کی طرف آ رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے، اور اللہ کی مدد سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے دربار میں آؤ تبھی تو مدد ملے گی۔ تو مسجد بھرو آندولن چلاؤ، اپنے اپنے علاقے میں اپنے پڑوسیوں کو سب کو جو ہے کہو کہ چلو مسجد کی طرف، نماز کی پابندی کرو، یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ رب کے پاس، رب کی بارگاہ میں چلو، وہاں چلو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تعالی ضرور مدد آئے گی۔ تو کہا مگر یقین کر لو کہ فتح و کامرانی تعداد کی زیادتی یا سامان کی کثرت پر موقوف نہیں، بلکہ ہمارے رحم و کرم پر موقوف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے رحم و کرم پر موقوف ہے، جس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں تم لوگ تعداد میں تھوڑے تھے، صرف 313 تھے، لیکن پھر بھی جو ہے تمہیں کامیابی مل گئی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو۔ یہ سب بشارتیں ہیں جو قرآن نے بہت پہلے مسلمانوں کو دے دی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی کرو، صبر کرو، اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہو، اور تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، ہر گناہ سے بچو۔ پرہیزگاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر گناہ سے بچ جاؤ، ہر گناہ سے بچو۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اس دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ تفسیر میں آیا یہ صحابہ اکرام کے لیے تھا، لیکن اگر صحابہ اکرام نے جیسے صبر کر کے دکھایا اور 5000 فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، تو آج بھی اگر مسلمان ان پریشانیوں میں ویسے ہی صبر اور تقوی اور پرہیزگاری کر کے دکھا دے جیسے صحابہ نے کی تھی، تو آج بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ جب جب کافر تم پر ٹوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے۔ ابو سفیان جب جنگ احد سے واپس گئے اپنے کو فتح یافتہ اور کامیاب سمجھ کر، تو کچھ دور پہنچ کر خیال آیا کہ ہم نے لوٹنے میں جلدی کی۔ یعنی جب جنگ احد میں مسلمانوں سے لڑ کر اور مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیر کر ہرا کر پھر جانے لگے، تو راستے میں ابو سفیان نے سوچا کہ یار ہم جلدی واپس آ گئے، موقع اچھا تھا، ہمیں مدینہ تباہ کر دینا چاہیے تھا۔ اس وقت تو ہمارے پاس میں موقع تھا، ہم نے گھیر لیا تھا مسلمانوں کو اور ہم لوٹ مار کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت تو موقع اچھا تھا، ہم مدینے پہ چڑھائی کر دیتے، مدینہ تباہ کر دیتے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہیے تھا۔ یہ سمجھ کر مع لشکر کے پھر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ جو جا رہے تھے واپس لوٹ پڑے ابو سفیان راستے میں سے کہ نہیں چلو، ابھی وہ زخمی ہے، گھائل ہے مسلمان، اس وقت موقع اچھا ہے، ان کو پورے مدینے پہ حملہ کر کے تباہ و بربادی کر دو۔
ادھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ خبر دے دی کہ ابو سفیان جو احد میں ابھی گئے ہیں وہ لشکر لے کر واپس پھر آ رہے ہیں. آپ نے انہی مجروح صحابہ کو پھر جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا. تو وہی صحابہ جو زخمی تھے، کسی کا سر پھوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، انہی سے سرکار نے کہا چلو جنگ کے لیے. بتاؤ ایسے حالت میں کہ پھوٹے پڑے ہیں اور سرکار کہہ رہے ہیں چلو جنگ کے لیے. تیاری کا حکم دیا. یہ حضرات پھٹے ہوئے سروں، ٹوٹے ہوئے بازوؤں، زخمی پاؤں میں پٹیاں باندھ کر اسی طرح پھر مقابلے کے لیے چل پڑے. یہ ہے صبر. صبر کیا کہ نہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمیں نکلنا ہے. اپنے نبی کے فرمان پہ چاہے کسی حالت میں ہے، ہمیں نکلنا ہے. اسی طرح نکل پڑے، مقابلے کے لیے چل دیے. رب تعالیٰ کو صحابہ اکرام کی فرما برداری اور یہ ادا بہت پسند آ گئی. اپنے محبوب کی فرما برداری کے دیکھو میرے نبی کے فرمان پر کیسے ٹوٹے پھوٹے ہیں، کہاں لڑ لیں گے یہ، لیکن کیسے چلے جا رہے ہیں دیوانہ بار کہ نہ چلنا ہے. ذرا دیکھو تو ہے، اللہ کو بس پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے. اپنے نبی کے فرمان پہ کہ میرے نبی نے فرمایا اور یہ ٹوٹے پھوٹے ایسے ہی چل دیے. اللہ کو پسند آ گئی. اس لیے اس آیت میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگر کفار پھر لوٹ کر آئے تو ہم تمہاری امداد کے لیے 5000 فرشتے بھیجیں گے. تم بے فکر رہو، تمہیں جو کچھ تکلیف پہنچ گئی اتفاقی بات تھی، تمہاری غلطی کی بنا پر اب تمہیں فتح دی جائے گی. اب انہی ٹوٹوں پھوٹوں سے تمہیں فتح دی جائے گی، آنے تو دو ان کو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہیں فتح دے گا. چنانچہ کسی شخص نے جو مسلمانوں کی یہ شان دیکھ کر گیا تھا، تو کوئی جاسوس بھی تھا ان کا، کافروں کا، ان نے دیکھا ارے یہ تو ٹوٹے پھوٹے سب چل دیے ایسے ہی لڑنے کے لیے. دیکھ کر گیا تھا. ابو سفیان کو خبر دی کہ مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہیں، ان میں سرفروشی اور جانبازی کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ ہے. ابو سفیان اس خبر سے گھبرا گئے اور بہت تیزی سے مکہ معظمہ کی طرف بھاگ گئے. آ تو ادھر رہے تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ارے ٹوٹے پھوٹے ہی چلے آ رہے ہیں تو پھر ان کی ہمت ٹوٹ گئی. کہا نہیں اب نہیں لڑیں گے، فوراً واپس ہو لیے، فوراً بھاگ گئے خوف سے کہ کہیں مسلمان ہمیں یہاں ہی نہ آ لیں اور ہم پر یہاں ہی نہ ٹوٹ پڑے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے. اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کی، مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے. اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ نامراد پھر جائے. ان دونوں آیتوں میں یا تو جنگ احد کا ذکر ہے یا جنگ بدر کا، یا پہلی آیت میں جنگ احد کا ذکر ہے اور دوسری میں جنگ بدر کا. ہم تیسرے معنی کے بنا پر خلاصہ تفسیر لکھ رہے ہیں کہ اے بدر یا احد کے غازیوں، جنگ احد میں فرشتوں کا تمہارے پاس آنا اور ان کا تمہاری امداد کرنا کفار کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں تھا. اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجے تھے، چاہے 3000 بھیجے ہوں یا 5000 بھیجے ہوں. کیوں نہیں بھیجے تھے ہلاک کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں ہلاک کرنے کے لیے نہ تھا، ورنہ ایک ہی فرشتہ ہی زمین کا طبقہ لوٹنے کے لیے کافی ہے. سوچنے کی بات ہے، 5000 بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ پورا طبقہ لوٹ دے گا زمین کا، کافی ہے. ان کی جنگ احد میں شرکت اس لیے تھی کہ تمہیں خوشی نصیب ہو، تمہیں خوشی ملے کہ ہاں ہماری مدد ہو گئی، اتنے ڈھیر آ گئے ہیں.
تمہیں خوشی نصیب ہو اور تمہارے دلوں کو چین میسر ہو۔ چنانچہ اسی جنگ احد میں صحابہ اکرام کو ایسا سکون نصیب ہوا کہ بعض حضرات کھڑے کھڑے اونگ رہے تھے۔ جنگ احد میں ایسا سکون ملا کہ کھڑے کھڑے اونگ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اونگ و نیند بے چینی میں نہیں آتی ہے، وہ سکون کے ٹائم پہ آئے گا۔ اونگ آدمی کو بے چینی میں کسی کو نیند آئے گی؟ اگر وہاں پر تو سکون کے لیے ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اونگ اور نیند بے چینی میں نہیں آتی ہے۔ خیال رکھنا کہ فتح و نصرت محض زیادتی تعداد و اسباب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ غالب ہے، اگر کمزور پر کرم فرمائے تو وہ غالب ہو جائے، لہٰذا وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں جنگ احد کی تکالیف کا بدلہ دلا دے، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ جو کچھ احد میں پیش آیا اس میں اس کی ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اور اے مسلمانوں، جنگ بدر میں جو تمہیں شاندار فتح دی گئی، اس کا مقصد بھی کفار کو بالکل تباہ کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے دو مقصد تھے۔ ایک تو سرداران کفر کو ہلاک کرنا، جو کافروں کے سردار تھے ان لوگوں کو ہلاک کرنا جنگ بدر میں یہ مقصد تھا۔ چنانچہ اسی جنگ میں 70 کافر مارے گئے، جن میں 24 سردار تھے۔ 24 جو تھے وہ مکہ کے سردار تھے، اور ان 24 میں 18 رؤوسۂ عرب تھے۔ دوسرا باقی مانندہ کفار کو ذلیل کرنا، اور جو امیدیں باندھ کر آئے تھے ان میں انہیں ناکام بنا کر واپس کر دینا۔ چنانچہ ان میں سے 70 گرفتار کیے گئے اور باقی بہت برے حال بھاگے تھے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے، کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی یہ بھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ جنگ احد ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی۔ آپ کے چچا جو تھے حضرت حمزہ بہت محبت کرتے تھے سرکار سے، اور سرکار بھی بہت محبت کرتے تھے۔ تو جب آپ نے ان کی لاش دیکھی تو لاش مسلح کی ہوئی تھی۔ مسلح کی ہوئی تھی یعنی لاش کے ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، جگر کاٹ کے سب کلیجہ ہندا نے نکال لیا تھا، تو یہ سب پوری چہرے کو بگاڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دی گئی تھی، پوری لاش کو بہت حالت خراب کر دی تھی۔ تو مسلح کیا گیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر بہت صدمہ ہوا، سرکار کو اپنے چچا کی لاش کی یہ حالت دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے بدلے میں کفار کے 30 مقتولوں کا مسلح کریں گے، کہ ہم اس کے بدلے میں جو کفار کو مارا ہے ان کے 30 لاشوں کا ہم بھی یہی حال کریں گے، سرکار نے یہ فرمایا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اے محبوب آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ تو رؤوف الرحیم ہو، آپ تو رؤوف الرحیم ہو، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ ان کفار کی شان تھی۔ تو کہا یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے، یہ اللہ کو ذمہ کرم پر چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو، کہ اللہ یا تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا یا ان کو عذاب دے گا، یہ اللہ کو پر چھوڑ دو، اور یہ تمہاری شان نہیں ہے کہ تم ایسا ان کے ساتھ کرو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ ہم ان کفار کو توبہ کی توفیق یا عذاب نہ دیں تب تک آپ ان کو ان سے کسی چیز میں کچھ رائے قائم کرنا مناسب نہیں۔ آپ آئندہ کا انتظار فرمائیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کے متعلق بد دعا کریں اور ہم قبول نہ فرمائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ بد دعا کریں، ہم قبول نہ کریں۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے تقدیر مبرم،
مبرم، یعنی وہ تقدیر جو بدل ہی نہیں سکتی، وہ تقدیر جو بدل ہی نہیں سکتی، اس کے لیے اگر کوئی نبی دعا بھی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روک دیتا ہے نبیوں کو کہ نہ دعا مت کرو، یہ بدلنے والی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ قوم لوط پر عذاب آنا تھا، تو جب قوم لوط پر عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے رب کی طرف سے حکم آ گیا اے ابراہیم یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، دعا مت کرو، روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روک دیتا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے، میرے محبوب بندے دعا کریں اور میں پھر قبول نہ کروں، تو روک دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا کہ ہم قبول نہ فرمائیں، آپ کی زبان خالی جانا ہمیں پسند نہیں، آپ ان کا معاملہ رب تعالیٰ پر چھوڑیں، اگر ہم توبہ کی توفیق دیں تو ہم غفور الرحیم ہیں، یا انہیں عذاب دیں تو وہ اسی کے مستحق ہیں کہ وہ ظالم ہیں، یعنی مشرک اور کافر ہیں اور ستمگار و غدار بھی۔ خیال رکھیے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق، اللہ کی مملوک اور اسی کے قبضے میں ہے، کوئی شے اس کے احاطۂ قدرت سے خارج نہیں، وہ مالک کو مختار ہے، جس کافر کو چاہے توبہ کی توفیق دے کر بخش دے اور جس کو چاہے کفر پر مار کر دائمی عذاب دے، یا جس گنہگار کو چاہے معافی دے دے اور جس مجرم کو چاہے سزا دے دے۔ اس کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے مگر اس کی رحمت غضب پر غالب ہے کہ وہ بخشنے والا غفور بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کہ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام جہان سے عالی اور نرالی ہے۔ اس آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا۔ عشق والے تو یہ فائدہ نکالیں گے اور وہابی دیوبندی کہیں گے دیکھو اللہ کے رسول کو روک دیا گیا، کہیں کچھ کر پائے، اور عشق والوں نے فائدہ کیا نکالا کہ شان نکالی اس میں سرکار کی، اس میں تو سرکار کی شان ہے۔ کیا شان ہے؟ بہت سی باتیں دوسروں کے لیے مناسب ہیں مگر ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے غیر مناسب ہیں، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی تباہی کی بددعا فرمائی، بددعا کی اگر بات کر رہے ہو تو کہہ رہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بددعا کی تھی، اس کی تباہی کے لیے بددعا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ذرا بددعا پہ غور دینا اور پھر دیکھنا کہ ہمارے نبی تو کوئی ایسی بددعا نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے کیسی بددعا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی تباہی کی بددعا فرمائی، رب تعالیٰ نے حرف با حرف قبول فرما لی، انہیں بددعا سے روکا نہیں، حتیٰ کہ آپ نے عرض کیا، اب کیا عرض کیا؟ مولا فرعونیوں کا دل سخت کر دے، یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، یا اللہ فرعونیوں کا دل سخت کر دے کہ ان میں ایمان داخل ہی نہ ہو۔ کتنی سخت دعا ہو گئی، ہمارے نبی نے کوئی ایسی دعا نہیں کری کہ کسی، بلکہ کری تو ایمان کی دعا کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان فرعونیوں کا دل سخت کر دے کہ ان میں ایمان داخل ہی نہ ہو سکے، اور یہ بھی عرض کیا کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائیں اور وہ قبول نہ ہو، یا اللہ وہ عذاب دیکھیں تیرا اور اس وقت وہ ایمان لائیں اور تو قبول مت کریے اس ایمان کو، قبول نہ ہو، میں دیکھوں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہو اور عذاب آ رہا ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے جلال میں آ کے دعا کی ہوگی، آپ اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ فرعونی کلمہ پڑھتے ہوں اور اللہ کا عذاب ان پر آ رہا ہو، کتنے جلال میں یہ دعا کی ہوگی، اور عذاب آ رہا ہو تو خیال تو کرو کیسی خطرناک بددعا ہے، مگر رب تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اتنی خطرناک بددعا تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ چیخ چیخ کر ایمان لاتا اور ڈوبتا رہا۔ جب ڈوب رہا تھا فرعون تو کہہ رہا تھا میں رب موسیٰ پر ایمان لایا، میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لایا، لیکن اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں فرمایا اور اسے ڈبو دیا۔ ایمان لاتا اور ڈوبتا رہا، اور آپ اور سارے نبی بنی اسرائیل دیکھتے رہے، مگر اپنے حبیب کو ہلاکت جان کی بددعا سے بھی سمجھا کر روک دیا گیا کہ اے حبیب وہ جلال والے تھے، تم جمال والے ہو۔ فرق دیکھو، ہمارے نبی جمال والے ہیں، وہ جلال والے تھے، تم جمال والے ہو، وہ کلیم تھے، تم رؤوف الرحیم ہو۔
اور رحمت للعالمین ہو، غرض کے یہ آیت کریمہ اعلیٰ درجے کی نعت ہے ہمارے نبی۔ وہاں بھی اس میں بھی جو ہے نکالیں گے کہ دیکھو سرکار کی شان ہی نہیں تھی جو دعا قبول ہو جاتی، معاذ اللہ۔ ہمارے نبی کی شان تم کیا سمجھو؟ وَمَا